پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے عمران خان کو دھونے کا عمل جاری ہے۔ تو ایسے ناخلف اور بدتمیز انسان کے ساتھ جس نے پوری دنیا کو پوری قوم کو بدتمیزی سکھا رہا ہے، تو وہ تو ایک ایسا پاگل اور احمق انسان ہے کہ اگر اس کا بندوبست جو ہے وہ نہ کیا گیا اور اگر گورنمنٹ اور قوم نے اس کا ادراک نہ کیا تو یہ ایسا ہی پاگل ہے جیسا پاگل ایک جرمن میں پیدا ہوا تھا اور اگلے 50 سال اس قوم نے غلامی کاٹی تھی۔ وہاں سے اس نے سونے کے قلم اٹھائے ہیں، یعنی اتنا گھٹیا انسان ہے یہ۔ اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں گے، اس بے شرم سے کوئی پوچھے کہ القادر ٹرسٹ تم نے بنا دیا ہے کہ جی میں یونیورسٹی بنا رہا ہوں، تو اس کا جو بورڈ آف ٹرسٹی ہے اس میں باقی لوگ کیوں نہیں لائے تم؟ رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا۔ ایک تو میں یہ درخواست کروں گا سب سے، عمران خان صاحب سے بھی میں درخواست کرتا رہتا ہوں، نون لیگ کے لیڈران سے بھی کرتا رہتا ہوں، اور سوشل میڈیا پر بھی جو ہے اپنی طرف سے میں حصہ ڈالتا رہتا ہوں کہ یہ الفاظ نہ استعمال کریں۔ گھٹیا، پاگل، احمق۔ اگر آپ کسی شخص کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ زبان صحیح استعمال نہیں کرتا، جو کہ عمران خان نہیں کرتے، اور پھر اسی زبان میں اس کا جواب بھی اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سیاسی محاورہ اتنا اس وقت گندا ہو چکا ہے کہ اس کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اصل میں دھونے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں۔ تو گالی تو پھر اگر آپ اس سڑک کے اوپر جائیں گے تو اس سڑک کے اوپر تو اترائی ہے، وہ سٹیبل کبھی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کل اس قسم کے بیانات تو نہیں لیکن سخت قسم کے بیانات مریم نواز نے بھی جاری کیے، کہا کہ عمران خان ان کی نظر میں کہاں پہ کھڑے ہیں، اور پھر ذکر کیا کہ سول ملٹری ریلیشنز پر عمران خان کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سب کے چہرے داغدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مریم اورنگزیب نے بھی بیان جاری کیا اور دھواں دھار قسم کی دھلائی کی عمران خان کی۔ عمران خان کی طرف سے جواب آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ عمران خان کی دھلائی کرنے سے حکومت کے مسائل نہیں دھل جاتے۔ ذرا ایک ریالٹی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں اور جو لڑائی جاری ہے، جس کے اندر اب یہ جملہ بازی جو ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ جاری رہے گی، لیکن عمران خان پر تنقید کرنے سے حکومت اپنے آپ کو مسائل کی گرفت میں سے نہیں نکال سکتی۔ اب یہ اے ڈی بی کی جو رپورٹ آئی ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اس کے چیدہ نکات۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اسیسمنٹ دی ہے پاکستان کی اکانومی کی۔ انفلیشن جو ہے وہ اگلے سال 18% کے اوپر جائے گی، یہ کنزرویٹو کیلکولیشن ہے، اس سے کہیں اوپر نکل جائے گی۔ فوڈ انفلیشن کی تو بات آپ کریں ہی نہ، دنیا بھر کے اندر جو کموڈٹی کی پرائسز ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، اور پاکستان میں جو فلڈز آئے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے خوراک کی سپلائی چین کے اوپر، وہ جب کیلکولیٹ کریں گے تو یہ سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن ظاہر ہے اے ڈی بی کا ہم حوالہ دے رہے ہیں تو انہی کے فگرز کوٹ کریں گے۔ ساتھ انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو معاشی ترقی ہے وہ 3.2 اور 5 کے درمیان ہوگی، یعنی اس وقت جو معاشی ترقی ان کا خیال ہے کہ 2022 کے اندر 6% تک ہوگی، وہ آدھی رہ جائے گی۔ یعنی وہ سال جو الیکشن کا سال ہونا ہے اس کے اندر جو مہنگائی ہے وہ سر توڑ ہوگی، خوراک کی پرائسز کمر توڑ ہوں گی، نوکریاں کم ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جب اکانومی گرو نہیں کرے گی، انڈسٹریل آؤٹ پٹ سلو ڈاؤن کرے گی، اور آپ نے چونکہ اپنے ڈیفیسٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ نے لوگوں کو کنزیوم کرنے پر سے ہٹانا ہے اور آپ نے امپورٹس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ سائیکل ہوتا ہے جس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اکنامک سلو ڈاؤن ہوگا، تو نوکریاں نہیں ملیں گی، لوگ سپینڈ کم کریں گے، جو اکنامک سائیکل ہے کنزمپشن کی وجہ سے چلتا ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو الیکشن والے سال میں بدترین مہنگائی ہوگی، سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہوگی، اور حکومت پچھلے 1.5 سال کا تمام برڈن لے کر الیکشن کے اندر جاری ہوگی۔ یہ اس صورت میں کہ اگر الیکشن اس سے پہلے نہیں ہو جاتے، لیکن اسیوم کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے الیکشنز اپنے وقت پر یا وقت سے ذرا پہلے ہو جاتے ہیں، لیکن عمران خان کے مطالبے کے مطابق فوراً نہیں ہوتے۔ تو نون لیگ کی جو پبلک کے اندر گت بنے گی وہ اس گت سے کہیں زیادہ ہوگی جو بیانات کے ذریعے وہ عمران خان کی بنانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنا ایک بیانیہ ڈیولپ کیا، اس کے اندر 1000 خامیاں ہیں جس کا ہم تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ گمراہ کن پروپیگنڈے کی گنجائش جو ہے وہ پاکستان میں بہت بڑھ گئی، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے، ان کے جو جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ووٹر ہیں، وہ اس بیانیے کو بائے کرتے ہیں۔ دوسری بات،
موازنہ جب کیا جاتا ہے پرانے حالات کا اور موجودہ حالات کا، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے۔ اب یہ باریک باتیں ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کی پاداش میں اس حکومت کو کیا کیا کرنا پڑا، عمران خان نے جاتے جاتے کیا لات ماری اس سارے نظام کو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باریک باتیں۔ جس کے گھر میں دانہ نہیں ہے، جس کو روٹی پکانا اور ارن کرنا محال ہو رہا ہے، جس کی چھت چھن گئی ہے، جس کی نوکری چلی گئی ہے، جس کی نوکری مل نہیں رہی، جو انصاف کا متلاشی ہے اور جو مہنگائی کے نیچے پس رہا ہے، اس کو یہ باریک باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو رانا ثناء اللہ ہوں یا مریم نواز ہوں یا مریم اورنگزیب ہوں، وہ عمران خان کی جتنی بھی گت بنا لیں، ان کے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ جو اس وقت نہیں ہے، کہ موجودہ حالات میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے، ایک۔ اور دوسری بات کہ عمران خان کے اوپر تنقید کر کے آپ اپنے مسائل کو کس حد تک حل کر سکتے ہیں، اور مسائل صرف معاشی ہی نہیں ہیں، مسائل سیاسی بھی ہیں۔ یعنی ایک جماعت جو طاقت کے اندر موجود ہے، وہ یہ نہیں طے کر پا رہی کہ اس نے اپنا قائد واپس کب لے کے آنا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ایک ایسی مسٹری بن گئی ہے جس کے اوپر طویل ترین ناولز لکھے جا سکتے ہیں، اور پھر بھی آپ کو اس کا سرا سمجھ نہیں آئے گا۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے ساتھی جو ہیں ان کے قریبی ذرائع کے مطابق ان کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جس عدالت میں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اپنی واپسی کا رستہ ہموار کرنے کے لیے، وہ پٹیشن کو وڈرا کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کس قسم کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو جو قانونی رستے ہیں اور آئینی رستے ہیں اور سیاسی رستے ہیں، وہ نون لیگ کے لیے آپ کو بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مریم نواز کے کیس کے اوپر آپ کو پیش رفت کچھ نظر آتی ہے، جو نیب کی طرف سے آرگومنٹس ہوئے اس کے اندر، کورٹ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کے اندر آپ کو لچک نظر آتی ہے، لیکن وہ ابھی بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اپنی پاسپورٹ کی متلاشی ہیں اور میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ان کو باہر جانا ہے اور علاج کروانا۔ تو جس حکومت کی یہ حالت ہو کہ اس کے پاس اپنے سیاسی قائدین کو واپس لانے کا کوئی رستہ لائعمل موجود نہ ہو، جس حکومت کی یہ حالت ہو کہ وہ مسلسل روپے کو گرنے سے نہ بچا پائے اور تمام تر انٹرونشنز کے باوجود ڈالر روپے کی پیرٹی سٹیبلائز نہ ہو پائے، جس حکومت کی یہ حالت ہو کہ وہ بدترین انفلیشن کو کنٹرول نہ کر پائے اور تمام تر مسائل کے باوجود وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا کوئی ریڈیکل سٹیپ نہ لے پائے، وہ جتنا مرضی اپنے اوپوننٹس کو دھوتی رہے، اس کا قد کاٹ سیاسی اور اس کی ساکھ بری طرح متاثر رہے گی۔ کمال بات ویسے یہ ہے کہ اسی بیان کے اندر جو میں نے پہلے کوٹ کیا رانا ثناء اللہ نے، جب اسلام آباد کی طرف کسانوں کے مارچ کا ذکر ہوا جو احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے یہ جملے بھی کہے۔ 8 جون کے داخلی راستے عمران خان کے خوف کی وجہ سے بند کیے ہیں یا کیا کہیں گے؟ نہیں، آج تو وہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ آ رہے ہیں ٹو پروٹیسٹ۔ ہم ان کو باعزت طریقے سے یہاں پہ ان کا احتجاج ہمارے سہارنپور پہ، ہمیں خود معلوم ہے کہ بڑی مہنگائی ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، تو اس میں اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو رانا ثناء اللہ بھی اب مانتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، اس حد تک ہے کہ کسانوں کو اپنے حلقوں سے نکل کر، اپنی فصلوں کو چھوڑ کر، محلوں کو چھوڑ کر، گاؤں کو چھوڑ کر، گوٹ کو چھوڑ کر اب اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ عمران خان کو جتنی مرضی تنقید کا نشانہ بنائیں، بہت ساری جگہوں پر عمران خان تنقید ڈیزرو بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی اپنی کارکردگی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور بالکل آخر میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کی جو بڑی لڑائی ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نے اس حکومت کے لیے سیاسی اور ٹیکنیکل اعتبار سے سپیس زیادہ کریٹ کی ہے۔ وہی صورتحال بنتی ہے کہ جیسے نون لیگ کی لڑائی چل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور عمران خان کے پاس مکمل سپیس اویلیبل تھی، انہوں نے اس سپیس کو استعمال نہیں کیا اور آخر میں آ کے پھر اپنی غلطیوں کے وزن کے نیچے آ کر دھڑام سے گر گئے، جس کو وہ سازش کہتے ہیں۔ اس حکومت کی بھی حالت ویسی ہے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی بڑی لڑائی ہے اور یہ لڑائی سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ ان دونوں کی انرجیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے یا داؤ پیچ کھیلنے پر لگی ہوئی ہیں۔ ٹیکنیکلی نون لیگ کے پاس یا مخلوط حکومت کے پاس ایک سیاسی موقع اویلیبل ہونا چاہیے، جب ان کا بڑا اوپوننٹ عمران خان جو ہے وہ نبرد آزما ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب غیر ملکی دوروں کی اہمیت کو مانتے ہوئے
پاکستان کے اوپر اور اپنی پارٹی کی حالت کے اوپر اگر توجہ دیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ مریم نواز اور مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ اور دوسرے کابینہ کے ممبران اگر عمران خان کے اوپر تنقید کرنے پر وقت کم صرف کریں اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر وقت زیادہ صرف کریں تو ان کے لیے سیاسی طور پر زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ حالات چلتے رہیں گے اور نون لیگ کی بھی وہی حالت ہوگی جو اس وقت عمران خان کی ہے۔